إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج 26 دسمبر ہے۔ دسمبر میں خصوصاً آخری عشرے میں 25 دسمبر کو نصارہ کی طرف سے ایک عید منائی جاتی ہے جس کو کرسمس کہا جاتا ہے۔ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی محبت ایمان کے لیے لازمی شرط ہے، اور اللہ کی محبت اللہ کی حقیقی معرفت سے حاصل ہوگی، اور اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت کتاب و سنت میں مذکور اللہ کے اسماء و صفات کو ماننے، تسلیم کرنے اور ان پر ایمان لانے سے ملے گی۔ دنیا میں لوگ گمراہ ہوئے، مذہب کو ماننے والے بھی گمراہ ہوئے، اپنے آپ کو ایماندار کہنے والے بھی گمراہ ہوئے، انبیاء پر ایمان لانے کے دعوے دار بھی گمراہ ہوئے۔ ان کی گمراہی کا ایک بنیادی سبب اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت نہ ہونا ہے۔ یہود بھی گمراہ ہوئے، انبیاء کی تعلیمات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ نصارہ بھی گمراہ ہوئے، حالانکہ یہ دونوں الہامی مذاہب کے پیروکار تھے، یہ دونوں اہل کتاب تھے، تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے اور دیگر صحف پر ایمان رکھنے والے، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دم بھرنے والے یہود اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دم بھرنے والے نصارہ، جن کو ہمارے ہاں عرف عام میں عیسائی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی معرفت الہی سے دور ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات اللہ رب العزت نے اپنی وحی کے ذریعے بیان فرما دیے ہیں، ان پر جوں کا توں ایمان لانا، جیسے جیسے بیان ہوئے اسی طرح ان کو تسلیم کرنا، یہ فرض ہے، یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ جیسے ہی کوئی انسان اس سے ہٹتا ہے تو گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ یہود اور نصارہ ان دونوں کا ایک مشترک طرز عمل اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں تحریف سے کام لینا، بلکہ دوسرے لفظوں میں الحاد سے کام لینا، الحاد کے مرتکب تھے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں۔ ہمارے ہاں الحاد کا ایک ہی معنی عام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ الحاد کا معنی شاید اللہ رب العزت کا کلی اور ٹوٹلی انکار ہے، یعنی جو خالق کائنات کو سرے سے نہیں مانتا، کائنات کو معرض وجود میں لینے والا کوئی خالق نہیں، جس کا یہ دعویٰ ہے اس کو ملحد سمجھتے ہیں لوگ۔ حالانکہ یہ لفظ تو بہت جامع ہے، اللہ رب العزت نے تو یہود و نصارہ کو ملحد کہا ہے قرآن کریم میں، فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے اسماء میں الحاد سے کام لیتے ہیں، الحاد میں مبتلا ہیں، ملحد ہیں، وہ اسماء باری تعالیٰ میں، صفات باری تعالیٰ میں، اللہ رب العزت ان سے نمٹ لے گا، ان کو ان کی اس بری حرکت کا اللہ رب العزت کی طرف سے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ملحد لوگ جو ہیں صرف وہی نہیں جو اللہ رب العزت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ حقیقی معرفت الہی جو کتاب و سنت سے ملتی ہے اس کو لینے سے انکار کرتے ہیں، اور کسی اور چیز کو، بناوٹی چیز کو معرفت کہتے ہیں، وہ بھی ملحد ہیں۔ چنانچہ یہود و نصارہ انہوں نے بھی الحاد سے کام لیا اللہ رب العزت کے اسماء میں بھی، صفات میں بھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ المسیح ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کو باپ قرار دینا اور مخلوق کو اس کا بیٹا ماننا، اور یہ وہ اللہ رب العزت کو نام دیتے تھے، ان کو خوبصورت لگتا تھا یہ نام۔ آج بھی آپ کو یہود و نصارہ یہ جواب دیتے نظر آئیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کو حقیقی باپ تو نہیں مانتے نا۔ نصارہ کے بارے میں یہ تو بات معروف ہے، یعنی وہ مناظروں میں، ڈیبیٹ میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری مراد یہ نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی حقیقی اولاد ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باپ چونکہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے اولاد سے، تو اس لیے ہم اللہ رب العزت کو یہ اچھا نام دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے باپ ہے، محبت اور شفقت کرنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی الحاد قرار دیا، فرمایا کہ یہ اللہ کے اسماء میں الحاد سے کام لیتے ہیں، یہ ملحد ہیں، چونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کا ایک نام باپ اب انہوں نے اپنی طرف سے رکھ لیا۔ اللہ رب العزت نے تو اپنا یہ نام نہیں رکھا تھا، نہ اللہ کے رسولوں نے اللہ رب العزت کی وحی کے حوالے سے ایسی کوئی تعلیم دی تھی، لوگوں نے خود یہود و نصارہ نے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو باپ قرار دینا۔ اب وہ ہزار دفعہ کہیں کہ ہم حقیقی باپ نہیں کہتے، قرآن نے اس کو الحاد ہی کہا ہے، یہ ملحد لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کا کوئی نام اپنی طرف سے بنانا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، اور یہی ان کی گمراہی کا ایک سبب بن گیا کہ انہوں نے اللہ کو باپ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، بلکہ سب کو ہی اللہ کا بیٹا بنا لیا کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دے دیا۔ کچھ گمراہوں نے قرآن میں اللہ نے بیان کیا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے اس کا سختی سے رد فرمایا، اللہ کی کوئی بیوی نہیں اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ تو یہ لوگ جو گمراہ ہوئے، پہلے ادیان کے ماننے والے، ان کا نام لینے والے بھی، پہلے نبیوں کی اتباع کا دم بھرنے والے بھی جو گمراہ ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی گمراہی کا یہ سبب ہے۔ بلکہ جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، بناوٹی باتیں ہیں، انہوں نے خود بنا لی ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمارا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی پرانے لوگوں کی نقالی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے، پرانے گمراہ لوگ بھی ایسی باتیں کرتے تھے اللہ رب العزت کے بارے میں، بغیر وحی کے علم کے اپنی طرف سے باتیں بنا لی اللہ رب العزت کے بارے میں، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں، وہ گمراہ ہوئے، یہ لوگ بھی ان کے پیچھے گمراہ ہو گئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی نقالی کرتے ہوئے۔ تو اس لیے الحاد جو ہے، الحاد آج مسلمانوں میں بھی الحاد پھیلا ہوا، ایسی ایسی فکر، ایسی ایسی گمراہی اللہ رب العزت کے بارے میں، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں آپ دنگ رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ نام لینے والا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت کا دم بھرنے والا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن عقیدہ کتنا گندا ہے،
اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ کے انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ کوئی ذاکر کھڑا ہوتا ہے اپنے ممبر پہ، وہ علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ اللہ بنا دیتا ہے۔ کوئی اور کھڑا ہوتا ہے مدح رسول کے نام پہ غلو کرتے ہوئے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی قدرت میں شریک کر دیتا ہے، بلکہ عین اللہ ہی قرار دے دیتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اس لیے یہ جو گمراہی پھیلی ہے دنیا میں اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج نصارہ جو ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی توحید میں کتنا بڑا رخنا ڈالنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیا جائے کسی کو۔ یہ توحید باری تعالیٰ کا انکار ہے، سرے سے شرک اکبر ہے کسی کو اللہ کا جز قرار دینا، کہ اللہ رب العزت کے اجزاء بنا لیے۔ بیٹا جو ہے باپ کا جز ہوتا ہے نا، اس کا خون ہوتا ہے، اس سے آگے نسل در نسل وہ خون منتقل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کا جز قرار دینا کہ فلاں اللہ کا جز ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک عقیدہ بڑا خطرناک ہے جس کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور۔ دیکھیں اللہ رب العزت نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العزت نور ہے، لیکن اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس میں سے کوئی چیز نکلی نہیں ہے، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ خالق اور مخلوق کے درمیان تو فرق ہے، وہ فرق مٹ نہیں سکتا ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ساری مخلوقات ہیں، پوری کائنات مخلوق ہے، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ صلحاء ہوں، سارے کے سارے مخلوق ہیں۔ وہ خالق نہیں ہیں اور خالق سے نکلے ہوئے نہیں ہیں۔ خالق تو ایک ہے، مالک ایک ہے، وہ قدیم ذات ہے، ہمیشہ سے ہے۔ باقی ساری مخلوقات بعد میں وجود میں آئی ہیں، اس نے پیدا کی ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایسے جب معرفت الہی کے حوالے سے لوگ کتاب و سنت کی وحی کی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں تو گمراہی میں آگے چلے جاتے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہمیں بہت محتاط ہونا ہے، بہت زیادہ محتاط۔ اور یہ ایک بچے کو، بڑے کو، ان پڑھ کو، جاہل کو، یا پڑھے لکھے کو، دانشور کو، پروفیسر کو، سب کو برابر یہ معرفت حاصل ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی، کیونکہ یہ ضروری چیز ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کہتا ہے۔ اس کو اپنے خالق اور مالک کی تو معرفت ہونی چاہیے نا پوری کی پوری، کہ خالق اور مالک کیا ہے، وہ اس کے نام کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں کتاب و سنت میں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے، خالق ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ تو خلق پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت رحم فرماتا ہے، یہ رحم کرنا اس کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، ناراض ہونا، اس کو ماننا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ناراض بھی ہوتا ہے، اس کی نافرمانی ہوتی تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، جب اس کی فرما برداری کے کام کیے جائیں تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت رزق دیتا بھی ہے، اس کی فراوانی بھی کرتا ہے، اس کو تنگ بھی کرتا ہے، رزق کسی کا بند بھی کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ یہ اللہ کی صفات ہیں جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی، کہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قادر ہے، اس کی قدرت میں ہے، پورا جہان، پوری کائنات اس کی قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت، اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اور یاد رکھیں اللہ رب العزت کی صفات کو ہم نے کما یلیق بشان ہی ماننا ہے، جیسے اس کی شان کو لائق۔ ان کے بارے میں کوئی تصور اپنے دماغ دل میں نہیں بٹھانا، کیونکہ جو بھی تصور آپ بٹھائیں گے وہ آپ نے مخلوقات کا دیکھا ہوگا نا۔ آپ سمجھیں گے کہ مخلوقات یہ کام ایسے کرتی ہیں، تو آپ وہ سکیچ اللہ رب العزت کے بارے میں اپنے دل دماغ میں بٹھائیں گے تو یہ گمراہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی صفات کو آپ کسی مخلوق کی صفات جیسا کیسے مان سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کیسے راضی ہوتا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا جیسے مخلوق ناراض ہوتی ہے؟ نہیں، حاشا وکلا، ایسا کوئی نظریہ ہم رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ خالق تو بے مثال ہے اور وہ مخلوق جیسا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنی صفات قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ تنگ ہیں، نعوذ باللہ، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو بڑے فراخ ہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں، قرآن نے کہا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی قرآن کریم کی، اور اس کا اعلان فرمایا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، لیکن کیسے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو لائے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی مخلوق جیسا تصور نہیں رکھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے کشتی بن رہی تھی نوح علیہ السلام کی، جیسے اس کی شان کو لائے کہ اس کی آنکھیں ہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ جو تصور ہم کریں گے وہ تو مخلوق کا ہے، اور خالق اور مخلوق ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت مستوی عرش ہے، عرش پر بلند ہے، یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بارہا فرمایا، الرحمن علی العرش استویٰ، سورۃ طٰہٰ میں فرمایا رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی کئی اور آیات کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کیسے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اللہ کیسے عرش پر مستوی، ہمیں سمجھائیں۔ فرمایا کہ الاستواء معلوم، اللہ رب العزت کا عرش پر مستوی ہونا، بلند ہونا، اوپر ہونا، اپنے عرش سے بلند ہونا ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کیسے مستوی ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا لازم ہے کہ مسلمان کیسے قرآن کی آیات کا منکر ہو سکتا ہے، کہے کہ میں اللہ کو عرش پر نہیں مانتا، کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو گمراہ ہے، قرآن کریم کا منکر بنے گا۔ ماننا واجب ہے، ہم مانتے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، کیسے؟ اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا نہیں، ہماری عقل اس قابل نہیں کہ اس کو سمجھے، اللہ رب العزت کی صفات کی کیفیات کو اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، بس ہم ایمان لاتے ہیں جتنا بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی کیفیت اپنے دل دماغ میں نہیں بٹھاتے۔ اللہ رب العزت کی صفات کو نہ تو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، نہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ کتاب و سنت سے متواتر ثابت ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، علماء، فقہاء، مفسرین سارے اس عقیدے پر قائم تھے، اللہ عرش پر مستوی۔ آج بھی ہر شخص اپنی فطرت سلیمہ پر ہو تو وہ مانتا ہے اللہ عرش پر ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں تو ہاتھوں کو کدھر بلند کرتے ہیں؟ ہمارے دل کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ اوپر کی طرف کہ اللہ خالق مالک بلند ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ویسے بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے، وہ العلی ہے، بلند ہے ساری مخلوقات سے، اس کی شان نہیں کہ مخلوقات اس کے ساتھ خلط ملط ہوں، ملی جلی ہوں۔ یہ تو گمراہ صوفیاء کا نظریہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بہت گندا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، بہت خطرناک نظریہ ہے۔ کتاب و سنت کے جو دلائل ان کے بالکل متصادم اور خلاف ہے، اس لیے اللہ کی حقیقی معرفت کو حاصل کرنا واجب اور فرض ہے، اس کے بغیر تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ رب العزت بلند ہے اپنے عرش پر، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہ مخلوقات سے جدا ہے، اور یہ اتفاقی عقیدہ صحابہ سے لے کر علماء، فقہاء، مفسرین، شارحین سب کا، کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر بلند ہے، اس کی ذات عرش کے اوپر، کما یلیق بشانہ، ہاں اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، اس کی سمع ہر جگہ ہے، اس کی بصر ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ دیکھتا بھی ہے، وہ ہر جگہ سنتا بھی ہے، ہر جگہ اس کے تصرف میں ہے، کوئی کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی اس کے تصرف سے باہر نہیں، اور یہ اس کا کمال ہے۔ مخلوقات میں یہ صفات ہیں، سننا دیکھنا ہے نا مخلوقات میں صفات، فرق کیسے ہوگا خالق اور مخلوق میں؟ وہ بھی سنتا دیکھتا ہے، مخلوقات بھی سنتی دیکھتی ہیں، ایسے ہی فرق ہوگا کہ خالق کا سننا دیکھنا اس کی شان کو جیسے لائق ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ مخلوقات کے سننے دیکھنے میں کتنے نقص ہیں، دیوار کے پیچھے آپ نہیں دیکھ سکتے، اسباب اور وسائل کے بغیر آپ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں کیمرے سے دیکھیں گے نا، وہ سبب ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اللہ رب العزت بغیر کسی سبب اور بغیر کسی وسیلے کے پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ ہماری نظر کی ایک حد ہے، سامنے رکاوٹ نہ بھی ہو تب بھی ہماری نظر وہاں ختم ہو جاتی ہے، ہمیں زمین آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ہی ہے، حالانکہ حقیقت میں تو ایسے نہیں ہے، آپ سفر کر لیں کتنا بھی آگے پھر ایسے ہی نظر آئے گا آپ، کیوں؟ ہماری نظر کی ایک حد ہے، اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اس کی نظر، اس کے دیکھنے میں کوئی نقص نہیں، یہ ہماری نظر میں نقص ہے نا، اس لیے ہمیں ایک حد تک نظر آتا ہے، ہمارے سننے میں نقص ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمارا سننا نقص والا ہے، ایک فریکوینسی ہے خاص، اس کے اندر رہ کر ہم سن سکتے ہیں، نہ اس سے نیچے سن سکتے ہیں نہ اس سے اوپر سن سکتے ہیں، اس سے کم ہوگی فریکوینسی، ہماری سماعت سے وہ بات ٹکرائے گی نہیں، ہمیں نہیں سنے گی، سمجھ نہیں آئے گی، اس سے اوپر ہوگی تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، ہمارے کان ہی پھٹ جائیں گے۔ اللہ خالق و مالک ایسے کسی بھی نقص سے مبرہ ہے، یہی بات ہے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ لوگوں نے جو اللہ رب العزت کے بارے میں باتیں بنائی ہیں اتنی شرمناک کہ قرآن کریم کی وہ آیت یاد آتی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ،
انہوں نے اللہ رب العزت کی قدر کی نہیں جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کائنات کا پوری کا متصرف ہے، اس کے بارے میں عجیب و غریب نظریات، نعوذ باللہ۔ کوئی جناب وہ دلہن بنا ہوا ہے جی، دیکھیں آپ نے سوشل میڈیا پہ داڑھی والا ایک بابا ہے، اس نے وہ پہنا ہوا ہے روسی لباس، دلہن والا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے جی وہ، اور یہ باقاعدہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں جناب، فلاں جو ہے وہ نعوذ باللہ دلہن بنا ہوا ہے، اس نے، کوئی کہتا ہے کہ میں جناب وہ اللہ کی جوئیں نکالوں میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی اللہ کو کہتا ہے میرے پاس آ میں تیری جوئیں نکالوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ خالق و مالک کی یہ قدر ہے، اس کی ہستی دیکھو، اس کی قدرت دیکھو، اس کی شان، اس کا جمال، اس کا کمال دیکھو، اور اس طرح کی باتیں۔ کیا ہمیں کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات ملتی ہے؟ کیا اللہ کے کسی رسول نے کبھی ایسا کہا؟ نعوذ باللہ۔ لوگوں نے جھوٹی باتیں، کوئی بیٹھا بیٹھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، کوئی بیٹھا بیٹھا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی ان کو اتنی جرأت اور جسارت آ گئی کہ اللہ خالق مالک اور اس کے انبیاء کے بارے میں جو منہ میں آئے بکتے رہتے ہیں۔ آپ نے کتنے قصے سنے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یہ کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام وہ کر رہے تھے، انہوں نے یہ بندے کو دیکھا، انہوں نے یہ کر، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ میں ایک دو معروف واقعے آپ کو جو آپ ہم میں سے ہر ایک نے سنے ہوئے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہ بارش نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا دعا کرو جی، بارش نہیں ہو رہی، دعا کی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ایک بندہ تیری مجلس میں ہے، اس کو باہر نکال لو، اس کی نحوست کی وجہ سے تمہاری دعا کو۔ سنا ہوا نا واقعہ، صاحب نے تقریباً ملتا جلتا، کوئی کسی لفظ میں، کوئی تھوڑی سی تفصیل اپنی طرف سے اور بڑھا لیتا ہے، گپ ہے، جھوٹ ہے پرلے درجے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے بارے میں بھی انبیاء کے ایسے واقعات بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ کہا، انہوں نے وہ کہا۔ اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو اپنا شریک پسند نہیں کرتا، گوارا اور برداشت نہیں کرتا، اس نے اپنے نبیوں کو سخت الفاظ میں تنبیہ فرما دی، جو جلیل القدر انبیاء ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انبیاء کے نام لے کے ایک جماعت اور گروہ انبیاء کا ذکر کیا، اولو العزم پیغمبر اس میں شامل ہیں۔ سب کو ذکر کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں تو ان کو بھی، حالانکہ انبیاء نے شرک تو نہیں کرنا تھا، اللہ نے اپنا مقام بتایا، اپنی شان بتائی ہے، اس کے سامنے سارے مخلوق ہیں، عاجز ہیں۔ ہمارے ہاں کا تصور ہے، یہ دیکھیں اللہ کی حقیقی معرفت سے دوری ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑاوے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا بڑا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی اس کی نفی کرتے رہے۔ فرمایا وما ادری، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، مجھ سے دنیا کا کوئی مال متاع، کوئی فائدہ، کوئی سامان مانگنا ہے تو مانگ لو، میں کوشش کر کے تمہیں مہیا کروں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کی قسم اللہ رب العزت کے دربار میں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ وہاں ایمان کام آئے گا، عمل کام آئے گا۔ میرے چچا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ سفارش تو اللہ نے کروانی ہے نا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ توحید یہ ہے، یہ معرفت ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جس کی جرأت ہو کہ اللہ کے سامنے سفارش کر دے کسی کی؟ ہاں، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ حکم فرمائے میرے نبی اس کی سفارش کر دو، سفارش کر دیں گے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد؟ اللہ جس کو پکڑنا چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا پائیں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو، اپنی بیٹی کو، اپنے چچا کو، اپنی پھوپھو کو، یا صفیہ عمۃ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہیں نہیں چھڑا پاؤں گا۔ اپنے چچا ابو طالب سے کہا، مرتے ہوئے کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں سرداروں کی وجہ سے، کان قریب کیا ہے میرے چچا کلمہ پڑھ دو، وہ حاج لک بہا عند اللہ، اس کلمے کی وجہ سے اللہ سے سفارش کروں گا۔ کلمہ پڑھو گے نا، میں کہوں گا یا اللہ ایمان لے آیا تھا میرا چچا، ورنہ میں اللہ سے سفارش نہیں کر پاؤں گا۔ محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، ان کا ساتھ اور تعاون بھی حاصل رہا ہے، وہ دشمن نہیں رہے، ہمیشہ پیار کرتے رہے ہیں، لیکن مرتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھ رہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ اسی طرح فوت ہو گئے، بڑا غم ہے، بڑی پریشانی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، پریشانی کی کیا بات ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، آپ نے اپنی کوشش کی، ہدایت نہیں ملی تو آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ یہ ہے اللہ کی حقیقی معرفت،
وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کو جو کتاب و سنت میں وارد ہیں ان کو ماننے سے، ورنہ جس طرح نصارہ گمراہ ہوئے، جس طرح یہود گمراہ ہوئے، اسی طرح ہمارے مسلمان بہت سارے فرقے ایسے ہیں اپنے آپ کو کتاب و سنت سے دور لے جا رہے ہیں، اللہ کی حقیقی معرفت کو چھوڑ رہے ہیں، بناوٹی باتیں، قصے کہانیاں سنی سنائی، ایک سے دوسرے نے، دوسرے سے تیسرے نے، اس میں اور مرچ مسالے لگا کے اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں۔ اللہ خالق و مالک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح شرک کرنا حرام ہے، جس طرح زنا حرام ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے بارے میں بغیر وحی کے علم کے بات کرنا گناہ ہے، حرام ہے، کہ جو اللہ نے نازل نہیں کیا آپ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں کہنا۔ جو اللہ نے نہیں فرمایا اپنے بارے میں ہم اس کے بارے میں خاموش ہیں، جو اللہ نے فرمایا ہم مانتے ہیں، جس کی اللہ نے نفی کی ہم بھی نفی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ رب العزت کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، آیت الکرسی میں اللہ نے بتایا نا اس آیت میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ بس آپ کو کہے کہ اللہ فلاں کام بھی نہیں کرتا، فلاں کام بھی نہیں کرتا، کس کے اس کو حق دیا ہے؟ بس جو اس کی صفات ہیں ہم نے وہی ماننی ہے، جس کی نفی آئی ہے ان کی نفی کرنی ہے تفصیلاً، اور باقی سارے نقائص کی اجمالاً نفی کرنی۔ ہم کہنا ہے اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ ہر نقص سے پاک ہے، یہ نہیں کہتے جی انسان وہ کرتے ہیں اللہ وہ نہیں کرتا، انسان وہ کرتے ہیں اللہ وہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرما دیا نا کہ اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، ہم نے کہہ دیا نیند اور اونگ نہیں آتی۔ باقی کہتے ہیں کہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اب کوئی کہے جی اللہ چوری نہیں کرتا، جی اللہ فلاں نہیں کرتا، یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بارے میں یہ باتیں بھی ہم نے ایسے نہیں کہنے، ہم کہتے ہیں اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ظلم نہیں کرتا، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ظلم نہیں کرتا۔ باقی جو نقائص ہیں ان کی اجمالاً نفی کرنی، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اپنی طرف سے بات بنا کے یہ بھی نہیں کہنا کہ اللہ اس سے پاک ہے۔ اتنی اللہ کی شان اور قدر ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسماء و صفات کو سمجھنے اور اپنی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔